یا ہمارے دور کا جو دجال 100 سال پہلے جو گزرا غلام احمد قادیانی، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. یہ احمدی جماعت نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، قادیانیوں کی جماعت ہے. یہ اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں اور سارے انٹرنیٹ پر بھرے ہوئے ہیں ویب سائٹس. اسلام نام سے جیسی کھولیں تو احمدی جماعت کی ویب سائٹ کھولتی ہیں. یاد رکھنا نوجوانوں، غلطی سے ان کے زہر میں نہ چلے جانا. ساری باتیں وہی کرتے ہیں لیکن بعد میں چل کر کے اپنے جھوٹے نبی کا عقیدہ دھیرے دھیرے ڈالتے ہیں اور یہ کہتے نہیں غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ رسول اللہ خاتم النبیین ہے لیکن یہ بھی نبی ہے. اور یہ ایسا جھوٹا نبی جاہل، پنجاب کا رہنے والا، قادیان پنجاب میں، اور اس نے انگریزوں کی مدد سے جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور خود کے پتہ نہیں ایسی چیزیں گڑھ کر کے لائے. اس کی کتابیں بھی موجود ہیں. کیا بکتا تھا وہ سمجھ میں نہیں آتا اور کہتا میرے اوپر وہی آتی ہے اور فرشتے وہ بھی وہی انگلش میں لے کر آتے تھے. ہاں انگلش میں 2 فرشتے آتے تھے، ٹیسو ٹیسو میسو میسو، اور یہ ایک مذاق تھا. پوری امت نے اس کا انکار کیا ہے جھوٹے نبی کا. یہ جماعت آج جو پھیلی ہوئی احمدیہ جماعت، اس کو پہچانو، یہ ایک کافر جماعت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے کا عقیدہ نہیں ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اب اس وقت کی بات کر رہا ہوں، مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی، اس کے ساتھ 30,000 لوگ کھڑے تھے، 30,000 لوگ. اب جب مقابلے کی بات آئی تو سیدھا مقابلہ ہوا تھا صحابہ کا اور ان کا، لیکن صحابہ میں سے تقریباً 700 صحابہ حافظ قرآن وہاں شہید ہو گئے تھے. یہ بہت بڑی تعداد تھی شہادت کی. پوری تاریخ میں بتا رہا ہوں میں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا تھا کہ اگر یہ سارے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے تو پھر قرآن کیسے محفوظ رہے گا. ان کے بعد ہی قرآن کی حفاظت کا حکم، قرآن کی جمع کرنے کا حکم ہوا. اب ایک اور بات میں مزے کی بتاؤں، جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ایک حبشی غلام جن کا نام وحشی ہے، وہ ابو سفیان اور ہندا کا غلام تھا. ہندا نے ایک قسم کھائی تھی کہ امیر حمزہ کو قتل کرنے کے بعد سینہ چاک کر کے میں کلیجہ چباؤں گی، کیونکہ اس کے بھائی اور باپ کا قتل کیا تھا امیر حمزہ نے جنگ بدر میں. تو امیر حمزہ کو قتل کرنے والا وحشی، نام ہی وحشی تھا لیکن کالے قسم کے حبشی، امیر حمزہ کو نیزہ مار کر کے شہید کیا تھا. بہت تیر انداز، ایسا نشانہ لگانے میں ماہر، ایسا نشانہ کہ بہت دور سے اگر وہ ایک باریک سی چیز کو بھی رکھ دیا جائے تو اپنے نیزے سے نشانے پر لگا دیتے. تو امیر حمزہ اس کے نیزے سے شہید ہوئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ وحشی بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور رسول اللہ کے صحابی بھی بنے. میرے آقا نے بہتوں کو معاف کیا ہے، بہتوں کو معاف کیا ہے. لیکن یہ وحشی، اب ہم انہیں حضرت وحشی کہتے ہیں، ہمیشہ اس غم میں رہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا ہے. رسول اللہ کے قریبی چچا اور سپہ سالار اسلام بطل جلیل اللہ کے شیر کو میں نے قتل کیا. اپنے آپ میں وہ غمگین رہتے تھے کہ میں نے کیسے کو قتل کیا. اس کا کفارہ انہیں ادا کرنا تھا. پھر جیسے ہی حضرت خالد بن ولید کیا یہ لشکر نکلا تھا مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے، اور جنگ بہت سخت ہو گئی تھی، 700 صحابہ شہید ہو گئے تھے. اس وقت جانتے ہیں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا یہ حضرت وحشی نے. نشانہ باز کی ضرورت تھی. مسیلمہ کذاب چھپ چھپ کر کے بیٹھتا تھا، اس کے اطراف لوگوں کی بھیڑ ہوتی، چھپتا تھا. یہ حضرت وحشی نے جو نیزہ حضرت امیر حمزہ کو مارا تھا نشانے سے، اس جنگ کے میدان میں بڑی دور سے نیزہ چلایا تھا تو سیدھے مسیلمہ کذاب کی پیشانی میں گھس گیا. وہ جھوٹا نبی ایک ہی دم میں مر گیا، نیچے زمین پر آ گیا. وہ حضرت وحشی کہتے تھے میں نے یہ کفارہ ادا کر لیا.
زمانے جاہلیت میں میں نے ایک بطل جلیل کو قتل کر دیا تھا، زمانے اسلام میں دنیا کا سب سے بڑا دجال جھوٹا نبی تھا، اس کو میں نے قتل کیا۔ یہ جنگ سرو کر لیا حضرت ابوبکر صدیق نے۔